السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے انمول رائٹس۔ آج ہم بات کریں گے رویوں کے بارے میں، کبھی دوست اور کبھی دشمن۔ واٹس دا ریزن بیہائنڈ دس؟ شاید وقت، حالات یا پھر کوئی مجبوری۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کچھ لوگ ہمارے بہت قریب نظر آتے ہیں لیکن اچانک سے دوریاں بڑھنے لگتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ دنیا ایک فریب ہے، بظاہر جو نظر آتا ہے ضروری نہیں حقیقت میں بھی وہ ویسا ہی ہو۔ جو لوگوں کی ہمدردیاں اور خلوص وقتی طور پر ہی نظر آتے ہیں اور وقت بدلتے ہی یہ لوگ جھاگ کی مانند بہہ جاتے ہیں۔ شکریہ ادا کریں وقت کا، کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو نہ صرف خود بدلتا ہے بلکہ اپنے ساتھ کئی اور خیر خواہوں کے چہرے بھی بدل کر حقیقت دکھاتا ہے۔ کل میں نے پڑھا کہ اگر کوئی آپ کو ڈی گریڈ کرتا ہے یا کمتر ظاہر کرتا ہے تو اس میں سراسر آپ کا قصور ہے۔ آپ نے خود کو کم قیمت ظاہر کر رکھا ہے۔ قیمت کیا ہے؟ انسان کی قیمت شاید کچھ نہیں یا شاید بہت کچھ۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آپ اپنی قیمت ہمیشہ ان لوگوں کے سامنے کم کرتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ محبت کا معنی ہی یہ ہے کہ اپنا آپ کسی کو سونپ دینا، پھر چاہے وہ اس کو توڑے یا مار دے، لیکن دوسری طرف دل کو یہ تسلی یا امید بھی ہو کہ وہ تھام لے گا، چھپا لے گا۔ اپنی قیمت وہاں طے کی جاتی ہے جہاں آپ آزاد ہوں، لیکن جب آپ رشتوں کی ڈور میں بندھے ہوں تب خدا را ایسی فضولیات مت سوچیں۔ صلہ خدا کی ذات نے دینا ہے۔ اگر آپ ماں ہیں اور اولاد آپ کی فرما بردار نہیں تو کوئی ضرورت نہیں اپنی قدر و قیمت سوچنے کی، کیونکہ خود اللہ نے آپ کے پیروں تلے جنت رکھی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا قیمت چاہیے آپ کو؟ اگر آپ بیوی ہیں تو نصف ایمان ہے، اس سے بہتر قیمت کیا ہوگی کہ آپ کے بنا کسی کا ایمان ہی ادھورا ہے۔ اگر آپ شوہر ہیں تو خدا نے اپنے بعد آپ کو حاکم بنایا ہے۔ اگر باپ ہیں تو جنت کا دروازہ ہے، اگر بھائی ہے تو محافظ ہے، اگر بیٹا یا بیٹی ہے تو والدین کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور بے شک اللہ کسی بھی نااہل انسان کو کوئی عہدہ نہیں دیتا۔ تو کیا اب بھی آپ کو فکر ہے کہ کون آپ کو کیا درجہ دے رہا ہے؟ یاد رکھیں، امید ہمیشہ پوری نہیں ہوتی۔ زندگی اتنی ہی آسان رہے گی جتنی توقعات کم ہوں گی۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ جنگل سے گزرا۔ وہاں اسے ایک فقیر نظر آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ سردیوں کا موسم اور شدید طوفانی بارشیں۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا، گرم لباس کیوں نہیں پہنتے؟ فقیر نے جواب دیا، میں بہت مفلس ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے لیے مناسب گھر اور لباس کا بندوبست کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ لوٹ گیا اور واپس جا کر سلطنت کے دیگر کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد جب بادشاہ کو وہ فقیر یاد آیا تو وہ فوراً جنگل میں پہنچا، لیکن وہ فقیر مر چکا تھا، لیکن جاتے جاتے بادشاہ کے لیے خط چھوڑ گیا۔ بادشاہ سلامت، میں پچھلے 45 سال سے اسی ٹھنڈ کا عادی تھا، لیکن آپ کی دی ہوئی گھر اور لباس کی امید نے مجھ سے ٹھنڈ کو برداشت کرنے کی قوت چھین لی اور میں انتظار میں بیٹھ گیا۔ آپ کی امید میری زندگی کو ڈس گئی۔ اس کہانی سے دو نتیجے نکلتے ہیں، ایک تو امید آخری سہارا بن سکتی ہے اور دوسری طرف موت کا ذریعہ بھی۔ فرق صرف حالات اور بہترین قوت کا ہے۔ اگر آپ کے ایک سوری کہنے سے سب ٹھیک ہو سکتا ہے تو کیا فائدہ بلا وجہ کی انا یا ضد کا؟ چاہے آپ قصوروار ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کی گئی معذرت کئی دلوں کو پھر سے جوڑ سکتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیں۔ اسٹے ہیپی، اسٹے سیف، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔